اعدلوا، عدل قائم کیا کرو کہ یہی تقویٰ کے قریب ترین ہے۔ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہا کرو، رب کریم تمہارے اعمال کے اوپر خبردار ہے۔ دنیا میں انصاف کو اور عدل کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عدل و انصاف کے جو قوانین اور ضابطے ہوتے ہیں ان میں گرفت پیدا کی جائے، قوت پیدا کی جائے۔ عدل و انصاف ایسی چیز ہے جو ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ صرف امت مسلمہ کی ضرورت نہیں کہ اس انسان مسلمان ہو تو اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو، برابری کا معاملہ ہو۔ انصاف اور برابری کا معاملہ ہر مرد و زن، ہر چھوٹے بڑے، ہر مسلم اور غیر مسلم کی بنیادی ضرورت ہے۔ خود فرماتے ہیں وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرتا اور نہ ہی رب کریم ظلم کو پسند کرتے ہیں اس حوالے سے کہ کوئی انسان کسی انسان کے اوپر ظلم و زیادتی کرے۔ اندھیروں کے باعث بنیں گے۔ لہذا کسی انسان کے ساتھ ظلم نہ ہو، کسی انسان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، کسی بھی انسان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور دنیا میں امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رہن سہن بنیادی طور پر ہر انسان کا حق ہے۔ لیکن عدل و انصاف معاشرے کے اندر تب ہو سکتا ہے کہ عدل و انصاف کے جو قوانین ہوتے ہیں، چاہے وہ قوانین شرعی ہوں، جس طرح مختلف شریعتوں کے اندر عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے قوانین وضع ہیں، اسی طریقے پر اسلام نے بھی عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے قوانین، حدود اور تعزیرات متعین فرمائے ہیں۔ جب تک ان قوانین کے اندر، چاہے وہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہوں اور یا اللہ رب العزت کے دیے ہوئے قوانین ہوں، ان قوانین کے اوپر اگر سختی کے ساتھ عمل درآمد نہ کیا جائے تو یقینی بات ہے کہ معاشرے کے اندر ظلم و زیادتی ختم بھی نہیں ہو سکتی ہے اور عدل و انصاف قائم بھی نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا
کسی مسئلے کے اوپر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلاف ہو گیا تھا، معاملات تھے آپس میں کچھ، تو دونوں حضرات نے فیصلہ کرنے کے لیے اس وقت جو مدینۃ المنورہ کے اندر قاضی اور جج تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی جلیل القدر صحابی تھے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، ان کے پاس تشریف لائے۔ میں واقعہ کو بیان کرتے ہوئے ساتھ ساتھ وابستہ جو بات ہوگی اس کی بھی وضاحت کروں گا۔ اب معاملے کے اندر اختلاف ایک صحابی رسول جو کسی منصب کے اوپر، کسی عہدے کے اوپر نہیں ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دوسرے ہستی ہیں وہ بھی صحابی رسول، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے منصب کے اوپر فائز ہیں، اور وہ منصب کیا تھا کہ وہ آپ امیر المومنین تھے۔ 22 لاکھ مربع میل زمین کے اوپر حکومت فرمانے والے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اب ایک عام صحابی جو منصبدار نہیں، اس کا تنازع ہے کس کے ساتھ؟ تنازع ہے ایک ایسے صحابی رسول کے ساتھ جو بہت بڑے منصب کے اوپر فائز ہیں۔ مساوات کو دیکھیے کہ نہ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات رکھی کہ یہ چونکہ امیر المومنین ہے میں کس طریقے پر اس کے خلاف عدالت میں جاؤں، میں کس طریقے پر استغاثہ اس کے خلاف کروں، یہ تصور نہیں تھا۔ اور یہ تصور اس لیے نہیں تھا کہ دوسرے طرف یعنی امیر المومنین کے اندر بھی عدل و انصاف تھا۔ اگر حضرت عمر بن خطاب اپنے منصب، اپنے عہدے، اپنے حکومت کے اس عظیم منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتے اور ظلم و بربریت کرتے تو کسی عام رعیت کے فرد کو یہ ہمت نہ ہوتی کہ امیر المومنین کو عدالت میں لے آتے۔ وقت کے حکمران کی تو بہت بڑی بات ہے، آج تو تھانے کے اندر موجود ایک سپاہی جو وردی میں ہوا کرتا ہے، کسی عام آدمی کو اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اس کے افسر بالا کے سامنے اس کی شکایت کو لے کر آ جائے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم و زیادتی ہوگی اور مجھے آئندہ آرام سے اور سکون سے رہنے نہیں دیں گے۔ یہ فرق ہے بنیادی طور پر آج کے قوانین میں، آج کے معاشرے میں، آج کے عدل و انصاف میں اور اسلام کے دیے ہوئے نظام عدل و انصاف کے اندر۔ اب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے خلاف مدعی ہیں، اور مدعی اسے کہتے ہیں جس کا دعویٰ ہو، اور مدعی علیہ امیر المومنین ہیں، اور امیر المومنین کو ابی بن کعب قاضی کی عدالت میں جو لے جا رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جن کے خلاف میں جا رہا ہوں اس سے مجھے ظلم کا اندیشہ اور خطرہ نہیں ہے۔ اگر وہ شخص جو منصبدار تھا، جو عہدے دار تھا، جو حاکم وقت تھا، وہ ظالم ہوتا، وہ جابر ہوتا اور زیادتی کرنے والا ہوتا تو سامنے ایک عام آدمی کے ذہن کے اندر اس کا خوف ہوتا اور ایک رعب اور دبدبہ ہوتا، اور وہ یہ کہتا
کہ یہاں تو حالت یہ ہے کہ حکمران بھی ظالم ہے اور جو جج ہوگا وہ بھی ایسا ہی ہوگا، لہذا مجھے انصاف کی توقع نہیں۔ لیکن ایسی بات نہیں تھی اس وقت، وہ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر شخص کو آزادی دے رکھی تھی۔ اور اس کی واضح مثال اس واقعے کو یہیں پہ رکھتا ہوں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر جب آپ کو امیر المومنین چنا گیا، مجمع عام کے اندر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مجمع سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تم اگر میرے اندر ٹیڑھا پن دیکھو، یعنی کوئی غلطی دیکھو، غلط کام دیکھو، میرے کردار کو تم درست نہ دیکھو، تم کیا کرو گے؟ مجمع سے پوچھ رہے ہیں۔ تو ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہوتا ہے، دیہاتی اعرابی کمزور آدمی ہوتا ہے، مجمع میں وہ موجود ہے۔ حضرت عمر نے جب مجمع والوں سے کہا بتاؤ کیا کرو گے اگر میرے اندر تم کسی قسم کے ٹیڑھا پن کو دیکھ لو، تو وہ اعرابی کھڑا ہو کر کہتا ہے لو رأینا فیک اعوجاجا لقومناہ بسیوفنا، عمر اگر ہم آپ کے اندر کسی قسم کا ٹیڑھا پن دیکھیں گے تو اپنی تلوار سے آپ کو سیدھا کر دیں گے۔ کسی کے اندر یہ جرت آج کے معاشرے میں ہو سکتی ہے کہ کسی حاکم کو اسی بات کہے؟ حضرت عمر نے اس اعرابی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تمہیں علم ہے کس سے بات کر رہے ہو؟ اعرابی کہنے لگا کہ ہاں ہاں، امیر المومنین عمر ابن خطاب سے بات کر رہا ہوں۔ یہ سوال بھی حضرت عمر کا اس لیے تھا کہ شاید اعرابی کو میرے منصب اور میرے عہدے اور میرے ذات کے متعلق علم نہ ہو، اس لیے فرمایا تمہیں علم ہے کس سے بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں ہاں مجھے علم ہے، امیر المومنین عمر ابن خطاب سے بات کر رہا ہوں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دیہاتی کے جملے پہ کیا جملہ کہا، تاریخ کے اندر وہ موجود ہے۔ فرمانے لگے الحمدللہ الذی جعل فی هذه الامہ من یقوم اعوجاج عمر بسیفہ، تمام تعریفیں اس رب کے کریم کے لیے اور اس کی ذات اقدس کے لیے ہیں جس نے اس امت کے اندر ایسی شخصیت اور ایسے شخص کو بھی پیدا کیا ہے جو عمر کی ٹیڑھا پن کو اپنی تلوار سے سیدھا کر سکتا ہے۔ اگر اسی وقت اس مجمع عام کے اندر جب وہ دیہاتی اور اعرابی یہ کہتا کہ اگر آپ کے اندر ٹیڑھا پن ہم دیکھیں تو اپنی تلوار سے سیدھا کر لیں، اور حضرت عمر فوراً سپاہیوں کو، پولیس والوں کو حکم دیتے پکڑو اسے، کون ہے یہ، لے چلو اسے تھانے کے اندر اور کمرے میں بند کر لو، اور اس کے بعد اسے کیا ہے سزا سے دوچار کر لیتے، تو پھر مدینے کے اندر کوئی شخص سر اٹھا کر بات کرنے والا نہ ہوتا۔ تو حضرت عمر نے معاشرے کے اندر، مملکت کے اندر، حکومت کے اندر یہ موقع دیا تھا، ہر فرد کو یہ موقع دیا تھا کہ وہ بات کر سکے اور کھل کے بات کر سکے۔ اور جب ایک موقع کے اوپر مال غنائم آئے، ان میں کپڑے بھی تھے اور وہ کپڑے تقسیم ہوئے تمام آدمیوں کے اوپر، لیکن کپڑا اتنا ہر آدمی کو ملا کہ اس سے ایک قمیص بھی نہیں بن سکتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ کو اسی قمیص کا کرتا لگا ہوا ہے، قمیص آپ کو لگی ہوئی ہے۔ مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر کہتا امیر المومنین آپ نے جو کپڑے تقسیم کیے تھے اس سے تو ہماری قمیصیں نہیں بنی، آپ کی قمیص کیسے بن گئی؟ آپ نے تو اسی کپڑے کی قمیص پہنی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بھی غصے کا اظہار نہیں کیا۔ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میں امیر المومنین ہوں، میں نے اپنے لیے ڈبل لیا ہوگا، زیادہ لے لیا ہوگا، میں نے یہ کیا ہو؟ نہیں نہیں،
خود جواب نہیں دے رہے ہیں. مجمع کے اندر بیٹے موجود ہیں اور اپنے بیٹے سے کہا